انہوں نے ایک اور وہاں پہ ایک نرس تھے، ان کی بھی انہوں نے قتل کر دیا اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ وہ اسلحہ دکھا رہے تھے، جبکہ ان کی فیملی اور آئے وٹنسز کہتے ہیں کہ وہ اسلحہ نہیں، ان کے ہاتھ میں فون تھا. تو امیگریشن جو انفورس کی جا رہی ہے اس طرح سے، اس میں امریکہ میں مظاہرے اس وقت ہو رہے ہیں اور بڑی تشویش بھی پائی جاتی ہے. اس پہ ہمیں امریکہ سے جوائن کر رہی ہیں صحافی ہیں ثنا فاطمہ، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. السلام علیکم، بہت شکریہ ثنا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیا سچویشن ہے؟ بڑے خوفناک مناظر آ رہے ہیں. کبھی کچھ فیملیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مطلب سالوں سے رہ رہی تھی، کوئی 30-40 سال سے رہ رہی تھی، ان کو ان کے ممالک میں واپس بھیجا جا رہا ہے. پھر اس بچے کی پکچر نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. پھر کسی کو بھی کنفرنٹیشن کے نام پہ مار دیا جا رہا ہے امریکہ جیسے ملک میں. کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت امریکہ میں؟ جی بالکل. جب سے ٹرمپ گورنمنٹ آئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ امیگرینٹس کے اللیگل امیگرینٹس کے خلاف جو ہے ایک آپریشن تیز ہوتا چلا گیا ہے. آئس جو ہے وہ آپریشنز کر رہی ہے، اور اس میں بہت سارے جو یو ایس سٹیزنز ہیں وہ بھی زد میں آتے چلے جا رہے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو پرائر انویسٹیگیشن ہے، جو وہ اپنا ہوم ورک کر کے جاتے ہیں، وہ اتنا زیادہ جو ہے ریلائبل نہیں ہے. اور جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، اسپیشلی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک 5 سال کے بچے کو جو بیٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا، اس کے فادر کو، جس کے بارے میں بعد میں یہ انفارمیشن بھی سامنے آئی کہ ہی واز لیگلی پریزنٹ ان یو ایس اے. تو اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ خاص طور پہ منیسوٹا میں بہت زیادہ مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں. حالانکہ گزشتہ روز سنڈے کو امریکہ کی تاریخ کے پچھلے 4 سال کا سب سے زبردست سنو اسٹارم بھی تھا، اس کے باوجود لوگ نکلے اور سڑکوں پہ موجود رہے. اور ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ اپنی اپنی اسٹیٹ سے آئس کو باہر دیکھنا چاہتے ہیں. اور زیادہ تر آئس جو کارروائیاں کر رہی ہے وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ لیڈ اسٹیٹس جو ہیں، جنہیں بلو اسٹیٹس کہا جاتا ہے، ان میں کر رہی ہے. لیکن اس طرح یہاں پہ ایک میں رپورٹ پڑھ رہا تھا گارڈین کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ تقریباً پچھلی 2 دہائیوں میں سب سے زیادہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں آئس کی جانب سے وہ اس سال ہوئی ہیں، اور وہ تقریباً 32 کے قریب ہیں. تو اس قدر کیا وہاں پر، یہ تو بہت بڑا نمبر ہے اگر آپ امریکہ جیسی ریاست کی بات کریں، تو ایک سال میں 32 لوگوں کا کسی جو ہے وہ سرکاری ادارے کی جانب سے قتل کر دیا جانا، یا جو بھی اس کو آپ الفاظ دے سکتے ہیں. تو کیا واقعی، اور اس سے پھر لوگوں کے درمیان کیا کوئی تشویش ہے؟ کس طرح کا ماحول ہے وہاں پر، آپ وہاں پر ایکسپیرینس کر رہی ہوں گی؟ جی بالکل. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ منیسوٹا میں اس وقت گزشتہ سال 2024 بلکہ انفیکٹ 2025 کے سٹارٹ میں ہم نے لاس اینجلس میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ دیکھا تھا آئس کے خلاف، جو کئی دنوں تک جاری رہا تھا. اور اس کے نتیجے میں ٹرمپ گورنمنٹ کو وہاں پہ نیشنل گارڈ بھی تعینات کرنے پڑے تھے اور ایک شارٹ ٹرم کرفیو بھی لگایا گیا تھا. تو اب وہی صورتحال ہمیں منیسوٹا میں نظر آ رہی ہے. ابھی گزشتہ کچھ روز پہلے ایک 3 بچوں کی والدہ خاتون کو بھی آئس کی طرف سے فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک کیا گیا تھا. اس کے بعد ایک بنگلہ دیشی خاتون تھی جو یہاں پر لیگلی پریزنٹ تھی، ان کو بھی جس طرح سے اریسٹ کیا گیا، جو پکچرز سامنے آئی تھی اس میں لوگوں میں کافی غم و غصہ پایا گیا تھا. اس کے بعد 5 سال کے لیام کو جو ہے پری نرسری اسکول سے وہ اپنے واپس آ رہے تھے، تو ان کے والد کو گرفتار کرنے کے لیے ان کو ایز اے بیٹ استعمال کیا جانا، اور اس کے بعد وہ اور ان کے والد دونوں کا اریسٹ کر کے ٹیکساس لے جانا. اور ان کی والدہ، جن کو کچھ وقت، کافی وقت تک تو یہی پتہ نہیں چلا کہ ان کے ہسبینڈ اور ان کے بیٹے کو کہاں لے جایا گیا. اور پھر اب جو ہے پریٹی نام کی 37 ایئر اولڈ نرس ہیں، جن کو 2 دن پہلے ہی ہلاک کیا گیا. اس پہ جو گورنمنٹ کے جو موقف سامنے آ رہا ہے وہ بڑا ہی نان لینئر قسم کا اسٹرکٹ سامنے آ رہا ہے. ان کا بار بار یہی کہنا ہے کہ پریٹی نے جو ہے وہ ایک گن کیری کر رہے تھے، اور گن کیری کر کے پروٹیسٹ میں آنے کا ان کا کیا مقصد تھا. تو دونوں طرف سے انویسٹیگیشن جاری ہے. جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے وہ پریٹی اور اس کی فیملی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئس کے اوپر گن تانے. جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آئس کے جو ملازمین، جو اہلکار ہیں، وہ پریٹی سے انہوں نے گن پہلے ہٹائی ہے، اس کے بعد شوٹنگ سامنے آئی ہے. یہ پورا میڈیا وہ ویڈیوز دکھا رہا ہے. اس پہ مزید انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں. گورنمنٹ اپنے موقف پہ کھڑی ہے، اور جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے، جو ڈیموکریٹک حکومت ہے اسٹیٹ کی، وہ اپنے موقف پہ کھڑی ہے. اور جو انویسٹیگیشن ابھی جاری ہیں، لیکن لوگوں میں آئس کے خلاف بہت زیادہ غم و غصہ ہے. یہ ایک تو یہ بھی تشویشناک بات ہے نا کہ جواز امیگریشن کو یا انلیگل امیگریشن کو بنایا جا رہا ہے، اور اس کی زد میں اب یو ایس سٹیزنز جو ہیں
جو کہ مطلب لیگلی وہاں پر موجود ہیں یا ہیں ہی وہ شروع سے یو ایس سے ان کے آباء و اجداد کا تعلق، وہ بھی نشانے پر آ رہے ہیں. تو اس کو جو پولیٹیکلی استعمال کیا جا رہا ہے اس فورس کو، اس کے اوپر جو مقامی ریاستیں ہیں ان کی حکومتوں کا کیا موقف ہے؟ وہ کب تک برداشت کریں گی ان کی کارروائیاں؟ دیکھیں یہ نیلم آپ نے جو بات کی ہے، یہ جو بات ہے فیڈرل گورنمنٹ یہ بات کہہ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو اسٹیٹ کی حکومتیں ہیں وہ ان کارروائیوں کو فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے ہم یہ کارروائیاں کر رہے ہیں انسانی اسمگلنگ کرنے والوں کے خلاف، چائلڈ سیکس رنگس چلانے کے خلاف. تو ان جو پروون کلپریٹس ہیں ان کے خلاف ہم یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن جو اسٹیٹ کی گورنمنٹ ہے وہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور بعض دفعہ یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو پروٹیسٹ ہیں وہ بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کر رہی ہے، اپنے لوگوں کو فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ موبلائز کرنے کے لیے کر رہی ہے. تو دونوں طرف سے الزام تراشی تو جاری ہے. اور یہ بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اب یو ایس میں جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان تک ہی یہ ہلاکتیں اور یہ جو کارروائیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں محدود نہیں رہی، بلکہ اس کا نشانہ جو ہے وہ یو ایس سٹیزن بھی بن رہے ہیں. جیسے کہ پریٹی کی میں نے بات کی، وہ ایک یو ایس سٹیزن تھے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو شیلڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو کرمنلز تھے، جو کرمنلز کو سپورٹ کرنے کے لیے پروٹیسٹ کر رہے تھے. ہم نے جو ویڈیو دیکھی ہے اس میں پریٹی ایک خاتون کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے جن کو آئس کے اہلکار بار بار دھکے دے رہے تھے اور وہ اس سے گر گئی تھیں. تو ان کو بچانے کے لیے جب وہ سامنے آئے ہیں تو یہ بھی آئس کے اہلکاروں کی زد میں آ گئے. کل جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی جو سیکرٹری ہیں انہوں نے بھی جو بریفنگ دی ہے، انہوں نے بار بار یہی کہا کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی بھی جو ہے ملزمان کو یا مجرموں کو شیلڈ کرنے کی کوشش کرے اور آئس کے اہلکاروں کو نشانہ بنانے مطلب کی اگر کوشش. کوئی بھی کسی کی ہیلپ بھی کرنے کی کوشش کرے تو پھر اس کا تو مطلب ہے کہ اس کو مار دیا جائے گا. یہ تو سیدھا ان کا جو ڈیتھ وارنٹ ہے وہ جاری کر رہے ہیں، تھریٹننگ ٹون ہے. بہت شکریہ آپ نے ثنا ہمیں جوائن کیا.